وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کر صاحب یہ بچے ادھر ہی رہتے ہیں، محلے کے ہیں یا دور سے آئے ہیں پڑھنے؟ یہ اس میں سے زیادہ بچے جو ہیں دور سے آئے ہیں، تھوڑے مقامی بھی ہیں ان کے ساتھ یہاں پڑھتے ہیں جو۔ جی دور سے آئے ہیں تو وہ ادھر رات دن رہتے ہیں؟ ہاں جی، رات دن ادھر رہتے ہیں، کھانا 2 ٹائم کو 3 ٹائم کا ان کو ملتا ہے، رہائش کرایہ وغیرہ ہر چیز ان کو، کپڑے دھونے کا، یعنی جو بھی ان کے اخراجات ہیں مدرسے کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو ان کی فیس وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں، فیس وغیرہ نہیں، بالکل۔ یہ سارے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ یہ مدرسے والے برداشت کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور یہ جو بچے ہیں وہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ وہ بچے ہیں جو نہروں میں نہاتے ہیں اور ادھر بس آوارہ پھرتے ہیں، تو ان کو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو تعلیم دی جائے؟ جی، ہم نے کوشش کی ہے، چکر لگاتے ہیں، جو بچے آوارہ پھرتے ہیں ان کے والدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ قرآن جی کی تعلیم دیں، پھر ان کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی بہت بچے ہو گئے، پہلے کم تھے، جتنے زیادہ ہم نے کوشش کی ماشاءاللہ بہت بچے ہو گئے۔ ہاں جی۔ تو بھائی بتا رہے کہ ان کو فروٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں؟ جی، ان کا یہ ہوتا ہے باجی کہ ماشاءاللہ ہم جو ہیں یہاں، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ شاید آپ نے غور کی ہوگی، یہاں پہ کوئی جامع مسجد ہی نہیں تھی۔ یہ ویسے تو ہم نام کے مسلمان ہیں، لیکن آپ لگا لیں کہ 5 کلو کے درمیان 5 کلومیٹر کے درمیان میں جامع مسجد نہیں ہے یہاں پہ، تو اس سے بڑی تو کیا جاہلیت ہونی ہے۔ اب یہ بچوں کے آپ جیسے کہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کسی کا لباس سے، یہ بچے پورے دن یہاں نہاتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ تو اصل جو مقصد تھا دین کا وہ یہی ہے کہ بھی ان تک تعلیم پہنچے۔ اب ہم نے ان سے ٹاسک ان کا لیا ہوا ہے کہ بھی ہم نے ان بچوں سے سب سے پہلے ان کو 6 کلمے آنے چاہیے، نماز آنی چاہیے، نماز جنازہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے گھروں میں بچیاں آتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں یہ بچے جب اپنے جائیں تو جب گھر سے آئے ہیں اس وقت اور اب جاتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ چلے، ان کے فیملیوں کو، کہ بھئی کتنی بڑی تبدیلی ہے دین سے۔ دوسرا، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اتنے بڑے بڑے علاقے ذمہ دارہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں شہر کے علاوہ، جیسے کہ ہم دیہات میں ہیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھی لوگ جو ہیں کسی کو انتقال کر جائے تو وہ تلاش کرتا ہے کہ بھی کسی مولوی کو جا کے کہوں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ گھر گھر میں مولوی ہو کہ جو اپنے کوئی والدین یا کوئی بھی گھر سے دنیا فانی سے رخصت ہو تو وہ اس کو غسل بھی دے، اس کا نماز جنازہ بھی خود کروائے۔ تو یہ مسافر بچے ہیں، مقامی بچے بھی ہمارے پاس 30 سے 40 بچے آتے ہیں۔ وہ 30 سے 40 بچے جو ہیں ان کو ہم نے یہاں ڈیلی ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ فروٹ کھلاتے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں۔ وہ جب جاتے ہیں تو ڈیلی کی تعداد پہ 2-3 بچے بڑھ رہے ہیں۔ یہ میسج جاتا ہے کہ وہ جا کے گھر بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ چیزیں ملی ہے، آج یہ ملی ہے۔ دوسرا، مارنے کا کام نہیں کہ استاذ کبھی جیسے پرانے دوروں میں استاذ پھٹیک لگاتے تھے بچوں کو، وہ ہم نے نہیں کیا ہوا۔ تیسری جو مین چیز ہے باجی وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ جیسے مخیر حضرات جو ہیں، خاص طور آپ جیسے لوگ ہیں کہ جو اس اداروں کو چلا رہے ہیں، کہ آپ کی یہ محنت ہے کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں اتنی گرمی میں، تو یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے لوگ یہاں آ کے ان کی پیروائی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج دنیا کو دیتے ہیں، تو وہ بڑے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ جو کام ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے، کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ آج ماربل جو لگا ہوا ہے نا، یہ ماربل بھی آپ لوگوں نے لگا کے دیا ہوا ہے، اور اس ماربل کے بعد یہ چھت کا جو کام ہے یہ بھی آپ کے تعاون سے ہوا ہے، اور یہ مٹی بھی آپ کے تعاون سے گری گئی ہے۔ امید آگے سے بھی یہی ہے کہ یہ ٹوٹل کلاس روم ہے، یہاں پہ یہ ڈبل منزل بنے گی، یہاں 28 کلاس رومیں بنے گی، اور میٹرک تک کی تعلیم اردو ہوگی اور دورہ حدیث تک عربی تعلیم۔ پھر اوپر کی جو کلاسیں ہیں ان میں ہم بنات کا مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں سے بچیاں آتی ہیں، ہم نے ان کو ابھی بھیج دیا ہے۔ تو آپ کا سب سے زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو فرشتہ بنا کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ ہماری مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اب آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ پہ اتنا بڑا اعتماد کیا ہوا ہے، اور میرا یقین ہے کہ آگے بھی وہ آپ پہ یہی اعتماد کریں گے کہ جیسے کہ آپ اتنا سفر شہر سے کر کے گاؤں میں آئے ہیں تو اتنی گرمی میں، میں یہ پھر لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ عبدالہادی
चलो पीछे खींच के, बस उधर क्या हुआ है, इधर नहीं खींचनी, उधर खींचनी है। बैठो 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 बैठो, नहीं मेरी बात सुनो, आप उधर मुंह करो, नहीं आप इधर ही करो, हाँ आप उधर करो, हाँ लेने चुप हो जा, ना कम सर खराब कितना कुत्ते से बाबा को मैं वीडियो दिखाऊंगी, जाहिल। प्यारी बात की है कि हर घर में एक ऐसा फ़र्द होना चाहिए कि जो नमाज जनाजा भी जिसको आता हो, जिसको मतलब जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं वो हर घर में हर बंदे को आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो दीन है ना वो सिर्फ मौलवियों तक और उलमा तक महदूद रख कर दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हर घर में जो है हर इंसान को अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए, चाहे उनको मदरसे भेजना पड़े, चाहे उनको घर में सिखाना पड़े कि नमाज जनाजा की दुआ और बाकी जो मतलब दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, फ़राइज़ हैं, वो हमें सीखने चाहिए। और ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं, जो आवारा फिरते हैं, उनको ला के इधर पढ़ा के, उनको पैसों की लालच दे के, उनको फ्रूट की लालच दे के, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको फ्रूट और पैसों से मतलब होता है। अभी उनको पढ़ाई से इतना ख़ास मतलब नहीं होगा, जब वो पढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत तोहफ़ा इन लोगों ने उनको दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मुफलिस हैं, और ये जो है मुखय्यर हज़रात की जो है तावन से ये चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करे, इनकी जो कोशिशें हैं, काविश है, कबूल फरमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।